شب برات یہ وہ رات ہے کہ جو معافی کی رات ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت ایک بہت بڑی تعداد میں بہت سارے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے۔ اور اس رات کو شب برات بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو انسان گناہگار ہو، جس کے بہت سارے گناہ ہو یا کم ہو، لیکن اس رات اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں دعا کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ اس کو گناہوں سے بری کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، کئی قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس رات بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، جن کی مغفرت کا اعلان اس رات بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں، اس عظیم رات میں، جہاں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو معاف کر رہا ہے، جہاں اللہ بہت سارے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہے، وہاں 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، جن کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا۔ اور ان 8 قسم کے لوگوں میں سے سب سے پہلا جو آدمی ہے وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ کا کسی کو اللہ کے برابر بنانا، کسی کو اللہ کے ہمسر بنانا، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دعا اللہ سے نہ مانگنا کسی اور سے مانگنا، اپنی مرادیں اللہ سے نہ مانگنا کسی اور سے مانگنا، تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت اس رات ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتا، یہ آدمی بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، 8 قسم کے آدمیوں میں سے جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ناحق قتل کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اس رات مغفرت سے محروم رکھ دیتا ہے، وہ اس رات بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 3، دل میں کینہ اور بغض رکھنا والا، جو کسی کے لیے بغض رکھتا ہے، دل میں حسد رکھتا ہے، کسی سے کینہ رکھتا ہے، اس رات، یہ جو عظیم رات ہے جہاں معافی کا اعلان، معافی ہو رہی ہے، اس رات ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یہ بھی محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 4، بدکار عورت، بدچلن عورت، جس کا کردار صاف نہیں ہے، جس کا کردار پاک نہیں ہے، اس رات ایسی عورت بھی مغفرت سے محروم رہ جاتی ہے۔ نمبر 5، رشتہ توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ توڑتا ہے، تعلق ختم کر دیتا ہے، رشتے نہیں پالتا ہے، ناراضیاں پیدا کرتا ہے، رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا بند کر دیتا ہے، اپنے پاس بھی رشتہ داروں کو آنے نہیں دیتا، یہ قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتہ توڑنے والا ہے۔ اس رات ایسا انسان بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 6، شلوار یا تہبند، شلوار کی جگہ تہبند استعمال کرنے والے یا شلوار اور پینٹ استعمال کرنے والے، جو شلوار اور تہبند ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں، جو ٹخنوں کو چھپا دیتے ہیں، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس رات اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی مغفرت سے محروم رکھتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7، والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کا دل دکانے والا ہے، جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے، اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 8، شرابی، جو شراب پیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، جو ایسے نشوں میں مبتلا ہے جس سے دماغ پر اثر پڑ جاتا ہے، جس سے دماغ پر پردے آ جاتا ہے، اس کو پھر اچھے اور برے کا پتہ نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات ایسے نشہ کرنے والے لوگ، شرابی لوگ، جو دماغوں کو اپنا خراب کر دیتے ہیں، جو دماغوں پر ایسے پردے نشے کے ذریعے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے کا تمیز نہیں کر پاتے ہیں، اس کے بعد اس رات ایسے لوگ بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔